له ما في السماوات والأرض سبحانك وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. نعت مقبول کے لیے بھی بھائی صاحب سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم پریزیڈنٹ جامعہ گلی نمبر 2 طارق رحمانی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمارے جو آپس میں ہم نے الحاق کیا ہے تو جس طرح آپ نے یہ سب دوستوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کم سے کم ان کو جب بھی کسی موڑ پہ آپ نے لکھا ہوا اکٹھا ہونا پڑے تو ان شاء اللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. پرابلم صرف اس چیز کی ہے ڈاکٹر صاحب کہ نا جب دوستوں سے بات ہوتی ہے نا دیکھیں آج بھی آپ نے سب کو بلایا ہے مگر بہت سے دوست ہیں وہ نہیں ہے. یہ جو کام ہے یہ اچھا نہیں ہے. ہم نے کوئی تنخواہ نہیں لینی ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی ہم نے تو صرف تاجروں کی خدمت کرنی ہے. تو جو حق سچ پہ ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ چلیں گے بلائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہر جگہ کھڑے ہوں گے. الحمدللہ جب بھی کوئی بات کی ہے اس کے اوپر پورے اترے ہیں. تو صرف یہ گزارش ہے کم سے کم آپ جن بھائیوں سے آپ وعدہ لیتے ہیں ان کو پابند کریں تو تاکہ نا جو معاملات وغیرہ نا وہ بات چیت ہے نا وہ اچھی طرح سے ہو جائے. بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. تمام احباب کا بہت دل سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وہ حاضر ہوئے. بہت شکریہ. اور جو دوست احباب نہیں آ سکے انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ آئندہ انہیں پریفر کر کے انشاءاللہ اپنے ساتھ لائیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ جی. میں شاہد حفیظ صاحب جنرل سیکرٹری جامعہ گلی نمبر 2 کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اور نیچے ہاں جی لگ چل گیا. السلام علیکم. تمام دوستوں کے ہم بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ہم سب کو اس پروگرام کے تحت ہم کو بلایا ہے. فیصل بھائی اور ڈاکٹر یوسف محمود کے ہم بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ہر ٹائم ہر میٹنگ پر ہم سب کو بلایا
اور یہ جو بھی کام کرتے ہیں ہماری مارکیٹ کے مطابق اچھے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی ہمارے بھائی فیصل یا ڈاکٹر محمود یوسف صاحب جو بھی کوئی مارکیٹ کے معاملے میں کوئی کام ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. جو آئے ہیں ان کو ویلکم. اور جو بھی کام ہم مل جل کے انشاءاللہ سارے مل جل کے کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. اب ہول سیل کلاس سیکٹر کے جنرل سیکرٹری شیخ عبدالولی صاحب ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جنرل سیکرٹری ہول سیل کلاس سیکٹر عبدالوحید. میں جناب ڈاکٹر صاحب اور طاہر رحمانی صاحب، یوسف صاحب اور سب جتنے بھی صدور حضرات تشریف لائے ہیں، وہ ہول سیل کلاس سیکٹر کے ساتھ الحاق کرنے کی جو انہوں نے کاوش کی ہے، میں اس میں ڈاکٹر صاحب کا بہت ہی اچھا کردار سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. یہ ان کی محبت ہے، انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا یا ہمارے اس کام کو بہتر سمجھا. ان کے مشکور ہیں اور دوسرے دوستوں کے بھی کہ جیسے آپ ہمارے ساتھ امید لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ ہم سب دوست آپ کی امید پہ پورے پہنچیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی. مہربانی. میں یہاں پر ایک دو باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جیسے طارق رحمانی صاحب نے کہا، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے طارق صاحب، اور آپ کو پتہ ہے چھٹی والا ایک معاملہ ہے. یہ جتنے بھی نام اوپر لکھے ہوئے ہیں، جتنی بھی مارکیٹوں کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹریز ہیں، ان سب سے مشاورت پورے طریقے سے ہوئی ہے. بہت سارے دوستوں نے تو آڈیو میسیج بھی مجھے بھیجے کہ فیصل صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر طریقے سے. محمود یوسف صاحب آپ کے ساتھ ہیں پورے طریقے سے. میں نے بلکہ ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ بتا رہا تھا میٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے کہ ان کے آڈیو میسیجز آئے ہوئے ہیں. تو چونکہ آج جمعہ ہے، آپ کو پتہ ہے چھٹی ایک آتی ہے، تو اس میں بھی اس وجہ سے ساتھی نہیں آئے. باقی انشاءاللہ ہم اس پہ سائن کروا کے فاروق یوسف صاحب کی یہ جو نمائندگی میں انشاءاللہ تو اس کو سارا ہی لک آفٹر کریں گے. اب میں ریکویسٹ کروں گا محمود یوسف صاحب سے جو پریزیڈنٹ ہیں وکیلہ والی گلی 4، 5، 6 اور 7 کے چیئرمین کلاک بورڈ ہیں ڈاکٹر محمود یوسف صاحب، تو ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ فیصل صاحب بہت شکریہ، بڑی محبت فرمائی آپ نے. طارق رحمانی صاحب صدر جامعہ گلی نمبر 2، حاجی سرفراز صاحب صدر مبین سینٹر، شیخ نعیم صاحب صدر مونگ پھلی والی گلی ریل بازار، شیخ عبدالوحید صاحب جنرل سیکرٹری ہول سیل کلاس سیکٹر، اور وکیلہ والی گلی سے گلی نمبر 7 کے جنرل سیکرٹری اعجاز قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے. آج کی جو کاوش ہے فیصل صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کافی عرصہ سے ہماری مارکیٹ میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ ہمیں کپڑے کے تاجروں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہے. اس حوالے سے 1-2 میٹنگ میرے آفس میں بھی ہوئیں. تو آج چیمبر میں اس حوالے سے میٹنگ ہے کہ ہم فیصل آباد کے کپڑے کے تاجر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے. تو میں انشاءاللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو کپڑے کے تاجر صدور سیکرٹری یہاں پہ تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ یہ بارش کا پہلا قطرہ بارش بنے گی انشاءاللہ. تو چیمبر کے سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ فاروق یوسف صاحب تشریف فرما ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زیر سرپرستی
اگر اللہ کرے کہ یہ اتحاد کامیابی کے زینے پہ چڑھ جائے تو فیصل آباد مجھے ہمیشہ ہی یہ تکلیف ہوتی ہے کہ فیصل آباد کی تقدیر کے مالک وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس شٹر پار نہیں ہے، فیصلے وہ کرتے ہیں، جن کے پاس تنظیمات کی پوری اہلیت نہیں ہے، جن کے پاس باڈی کے پورے لوگ نہیں ہیں۔ تنظیم کی باڈی ہوتی ہے جس میں 8-10 لوگ کم از کم موجود ہوتے ہیں، جن میں صدر، سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری، جنرل سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، فنانس سیکٹری، 8-10 لوگوں کی باڈی ہوتی ہے۔ مجھے حیرانگی ہے کہ ہمارے فیصل آباد سٹی کے جو تاجر حضرات جو ملکیت کر رہے ہیں، فیصل آباد کو اون کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ 10 لوگ نہیں ہیں۔ چونکہ شٹر پار یہ لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک ون مین شو ہوتا ہے جی، تو میں اب نام کہہ لوں، سب کو پتہ ہے کہ ہمارے فیصل آباد شہر میں جو تنظیمات ٹیک اوور کر کے بیٹھی ہیں۔ وعلیکم السلام، خواجہ احمد قادری صاحب ہیں جی، صدر ہیں وکیلوں والی گلی نمبر 4 کے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 2-4-6 لوگوں کے ساتھ فیصل آباد سٹی کے انجمن تاجران فیصل آباد ان کے پاس پار ہے کون سی؟ ایک مجھے 2 تنظیمات یا 3 تنظیمات اس ٹائم جو فیصل آباد کو اون کر رہی ہیں، مجھے بتا دیں ان کے پاس شٹر پار میں کیا ہے۔ میں اب چونکہ ضروری ہے کہ ہمیں اتحاد میں جانا ہے، ہمیں متحد ہونا ہے، تو یہ باتیں صرف اب میں نام لے کے بات کرتا ہوں۔ مجھے بتا دیں کہ ایک تنظیم فیصل آباد میں سٹینڈ کر رہی ہے سکا گروپ کے نام سے، مجھے بتا دیں کہ ان کے پاس شٹر پار کہاں ہے؟ ایک سٹینڈ کر رہی ہے سپریم کونسل کے نام سے، مجھے بتا دیں کہ شٹر پار کہاں ہے ان کے پاس؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے نیک بندو، شٹر پار ہم اور ہمارے تاجر کپڑے کے چھوٹے دکاندار، نہ ان کی سنوائی ہے، نہ ان کی کوئی بات کرنے والا ہے۔ اگر سکا گروپ کو کوئی لیڈ کر رہا ہے تو ان سکا صاحب کا یا شاہد رزاق سکا صاحب جو صدر سکا گروپ کو لیڈ کرتے ہیں، مجھے بتا دیں کہ ان کا اور ہمارے چھوٹے تاجروں کا کنسرن کیا ہے۔ ہم چھوٹی دکان پہ بیٹھے ہیں 10 بائی 10 کی، وہ تو فیکٹری آنر ہے، اس کا کیا کام ہے ہمارے کاموں میں؟ وہ کہاں ہماری جنگ لڑ سکتا ہے؟ ان کو ہمارے مسائل کا ہی نہیں پتہ۔ سپریم کونسل کو لیڈ کر رہے ہیں، بھلی یہ میرے بڑے محترم دوست ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ ہمیں اپنے اتحاد میں جانا ہے، تو ان کا بتانا پڑے گا ہمیں ایک دوسرے کو یہ کیا کر رہے ہیں۔ بھلی صاحب ہیں، اسلم بھلی صاحب ہیں، ان کے پاس کون سی شٹر پار ہے؟ کون سی 10 بائی 10 کی دکان میں بیٹھے ہیں وہ؟ انہیں کیا مسائل پتہ کہ جو 8 بائی 10 یا 2 بائی 2 کی دکان پہ کھوکے کے بیٹھا ہے اس کا مسئلہ ہے کیا؟ وہ لوگ ہمارے مسائل سے آگاہ نہیں ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہے۔ ہمیں اپنے کپڑے کے تاجروں کا ایک بلاگ بنانا ہے۔ ابھی میرے پاس جو لسٹ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ نہیں تو فیصل آباد کے کپڑے کے 70% تاجروں کی لسٹ الحمدللہ موجود ہے، جو آج اس پیپر پہ سائن کریں گے کہ ہم ایک ہیں۔ فاروق یوسف صاحب، 70% اس پیپر پہ فیصل آباد کے کپڑے کے تاجر موجود ہیں۔ 30% ایسے ہیں دوست جن کو اب آج میری کوشش ہوگی کہ فیصل صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، جو 30% لوگ جو 2-3-4 مارکیٹیں ہمارے ساتھ آج نہیں مل کے بیٹھی، ہم یہ ذمہ داری لگائیں گے اس کمیٹی کو کہ وہ ان دوستوں سے ملے، ان دوستوں کو آگاہی دیں، ان دوستوں کو اپنے اس اتحاد میں اپنے ساتھ کھڑا کریں، اور اللہ کے گھر انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے کہ فیصل آباد کے کپڑے کے تاجروں کی تنظیم جو ہوگی فیصل آباد شہر میں، خدا نہ خواستہ کسی سٹرائک پہ جانا ہوگا
کوئی ایجیٹیشن ہوگی، فیصلہ آباد کے کپڑے کے تاجروں کی تنظیم فیصلہ کرے گی، کوئی سکہ گروپ فیصلہ نہیں کرے گا، کوئی بھلی گروپ فیصلہ کرے گی، فیصلہ حتمی ہوگا فیصلہ آباد کے کپڑے کے تاجروں کا۔ ایجیٹیشن ہوگی، اسٹرائک فیصلہ آباد میں ہوگی، کپڑے کے تاجر اناؤنس کریں گے تو اسٹرائک ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے جی، گڈ جی، بالکل ٹھیک جی جی۔ فیصلہ آباد کے تاجر آج کے اس اتحاد کے بعد انشاءاللہ، ابھی تھوڑا سا وقت اور چاہیے، فوری نہیں ہم چاہتے کہہ رہا کہ آج ہی ہمارا اتحاد ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ باقی دوست بھی ہم اپنے ساتھ اس گلدستے میں شامل کریں گے، اور اس کے بعد فیصلہ آباد کی کوئی انتظامیہ سے، ٹیکس کے حوالے سے، کسی حوالے سے کوئی میٹنگ کوئی اور گروپ نہیں کر سکے گا۔ فیصلہ آباد کے تاجروں کا یہ اتحاد، جو یہ 2 4 6 10 رکنی کمیٹی بنائے گئے، وہی انتظامیہ کے ساتھ اپنے معاملات حل کرنے کے لیے جایا کریں گے۔ فیصل صاحب، کوئی سکہ گروپ، کوئی بھلی گروپ آج کے بعد ہماری تقدیر کا فیصلہ نہیں کریں گے آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی تقدیر اللہ کریم کے بعد ہم فیصلہ خود کریں گے۔ ہمیں خود طے کرنا ہوگا کہ ہمیں ٹیکس ایسوسی ایشن سے کیسے ملنا ہے، ہمیں ایف بی آر سے کیا گفتگو کرنی ہے، ہمارے معاملات انتظامیہ کے ساتھ کیا ہیں، ہمیں یہ ہماری آج کی طے شدہ کمیٹی ہی انشاءاللہ طے کرے گی انشاءاللہ۔ تو میں یہی چند گزارشات تھیں کہ خواہش ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ فیصل صاحب اور ان کے دوسرے جو دوست ہیں، اس مشن میں ان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں۔ کافی دیر سے میں بھی اس کاوش میں تھا، آج بھی انشاءاللہ فیصل صاحب کے علم میں میں نے ان کو بتایا بھی ہے۔ آج یہاں پہ مکی مارکیٹ کی نمائندگی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم اور فضل سے اگلی میٹنگ میں مکی مارکیٹ کی نمائندگی ہوگی، چونکہ میری ان کے ساتھ نیگوسیشن ہو چکی ہے، بات چیت ہو چکی ہے، وہ بالکل تیار ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج بھی میں ان کو انوائٹ کرتا تو ضرور آتے، لیکن میری خواہش ہے کہ جو ہمارے اس اتحاد کی میٹنگ ہے اس کو ہوسٹ مکی مارکیٹ کرے۔ جب ایک مارکیٹ، جب ایک دوست آپ کو ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے نا، وہ آپ کے اس پروگرام کو ہوسٹ کرے گا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ ہمارے ساتھ ہے، یا اب ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جو ہوسٹ کر رہے ہیں وہ تو کنفرم ہو گیا نا جی۔ آج کی میٹنگ میں بھی مکی مارکیٹ آنے کو تیار تھی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ہم آج 1 2 4 6 10 جو بھی ہم ہیں یہ اپنا ایک اناؤنس کر دیں، اور اگلی اس اتحاد کی میٹنگ کو ہوسٹ مکی مارکیٹ کرے، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ ہم کسی کو بلوا رہے ہیں اور ہوسٹ کر رہے ہیں۔ مکی مارکیٹ ہوسٹ کرے گی، اس کے بعد انشاءاللہ جامعہ گلی طارق رحمانی صاحب یہ میٹنگ کو ہوسٹ کریں گے۔ بابر اسلام صاحب آج جامعہ گلی نمبر 3 سے تشریف نہیں لائے، لیکن ان کی پوری سمپتھیز اس مشن کے ساتھ ہیں۔ ان کی فیصل صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، میرے ساتھ بھی ان کے فون پہ بات ہوئی ہے کہ میں بالکل قدم بہ قدم آپ کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ ایک میٹنگ وہ بھی ہوسٹ کریں گے، مکی مارکیٹ بھی ہوسٹ کرے گی۔ اچھا، اس کے بعد انتہائی خوش آئند بات ہے کہ ابھی کل ہی پہلے میری بہت ساری میٹنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ایک کل تازہ میٹنگ میری زبیر قادری صاحب سے ہوئی، جو کہ صدر ہیں کھوکھا مارکیٹ کے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے انہیں کہا کہ یار کل ہماری میٹنگ، انہوں نے جی مجھے کل کی رخصت دے دیں، آئندہ میٹنگ میں آپ کے ساتھ ضرور بیٹھوں گا۔ کیا بات ہے، گڈ۔ مطلب آپ دیکھیں کہ میں 70% اگر آج یہاں پہ گن رہا ہوں تو باقی 30% میں مکی مارکیٹ تیار ہے، صرف میٹنگ میں آنے کو تیار ہے، صرف میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کو ہوسٹ کریں۔ زبیر قادری کھوکھا مارکیٹ کے صدر ہیں، میٹنگ میں آنے کو تیار ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ وہ ہوسٹ کریں۔ جب کوئی میزبانی کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پختہ ارادے کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ ان قریب، مستقبل قریب میں مکی مارکیٹ ہمارے اس پورے ایونٹ کو ہوسٹ کریں گے جی فاروق صاحب، اور انشاءاللہ ود ان ویک زبیر قادری کھوکھا مارکیٹ
وہ بھی ہماری اس میٹنگ کو ہوسٹ کریں گے, اب میزبانی کریں گے انشاءاللہ ہمارے اس پورے اتحاد کو. پیچھے گنتا چلوں تو مندر گلی رہ گئی جی, گردوارہ گلی رہ گئی. گردوارہ گلی کے جنرل سیکرٹری شیخ ظہور صاحب, اگر آپ چاہیں تو میں ابھی فون پہ آن لائن ان کو بات کرواتا ہوں, بالکل آنے کو تیار ہیں. صحیح بات, ڈیلی میرے سے 2 دفعہ ان کی اور میری فون پہ بات ہوتی ہے. جنرل سیکرٹری ہیں گردوارہ گلی کے شیخ ظہور صاحب, وہ بالکل اس پروگرام میں آنے کو تیار ہیں, اس اتحاد میں بیٹھنے کو تیار ہیں. لیکن میں قطعی یہ نہیں چاہتا کہ ایک مارکیٹ کا صدر ایک سائڈ پہ ہو اور جنرل سیکرٹری ایک سائڈ پہ ہو, میں نہیں یہ چاہتا. تو انشاءاللہ آج جو ہم ایک باڈی تشکیل دیں گے, وہ ان احباب سے جا کے ملاقاتیں کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ہمارے اس اتحاد میں آپ آ نہ جائیں, ہمیں لے جائیں آپ اپنے ساتھ. بالکل ٹھیک, یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ آ جائیں, ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کپڑے کے تاجروں کا ایک پلیٹ فارم ہو, اور انشاءاللہ شایان شان طریقے سے فیصل آباد میں کپڑے کے تاجروں کا یہ اکٹھ پورے شہر کو نظر آئے گا اور بہت جلد نظر آئے گا انشاءاللہ. تو جزاک اللہ جی. انہی باتوں کے ساتھ میں اختصار سے بھی بڑھ گیا, لیکن چونکہ ضروری تھا یہ ساری باتیں آپ تک باہم پہنچانے کے لیے. اطلاع بھی ہے کہ مکی مارکیٹ کی, کھوکھا مارکیٹ کی, گردوارہ گلی کی. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ. بہت اچھی گفتگو ڈاکٹر محمود یوسف صاحب نے کی آج. چند گزارشات, پورے کپڑا مارکیٹوں کا فیصلہ ہوگا, ہم اس پر منوعاً عمل کروائیں گے, بھلے ہی پورا فیصلہ آباد ایک سائڈ پہ رہ جائے. فیصلہ آباد میں کوئی بھی معاملہ ہو جائے, جتنی دیر تک میں یہ ریئلٹی کہہ رہا ہوں کپڑے والے تاجر آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ لوگوں کی پاور ہے. جیسے محمود یوسف صاحب بات کر رہے تھے, میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. یہ ریئلٹی ہے کہ جو بھی اوپر والی 2-3 تنظیمیں ہیں وہ صرف ہمیں یوز کرتی ہیں. وہ یوز کرتی ہیں تو میں معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف پیسے کے سر پر فنڈنگ کے معاملات میں ہم لوگوں کو یوز کرتی ہیں. وہ کوئی بھی ایک میٹنگ ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں, اس میں میٹنگ میں آ کے وہ چونکہ پیسہ ان کے پاس, پیسہ الحمدللہ ہمارے پاس بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے, مگر ہم لوگ چونکہ پیسے خرچتے نہیں ہیں, ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. فاروق یوسف صاحب ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایس وی پی ایف سی سی آئی اور لائنز کے, یہ بہت ہی اچھا انہوں نے ورک کیا, ہم اس کی اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو. میں نے بھی لائنز میں کام کیا تو لائنز میں ایک چیز میں نے سیکھی کہ کوئی بھی کام جب ہم ڈیوائڈ کر کے فنڈنگ کو کریں گے نا تو وہ کام بہت ہی اچھا ہوگا. جیسے ہم فاروق صاحب ہول سیل کلاتھ سیکٹر چلا رہے ہیں تو ساتھ ہمارے ایگزیکٹو کیبنٹ کے بندے, آپ بلیو کریں جو آج کی میٹنگ میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ہم صرف 7 بندے کرتے ہیں. آج تک جتنی بھی میٹنگز ہوئی, یہ میں بات یہاں پر ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ کچھ ساتھی, کچھ صدر, آج یہ میں انتہائی میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, اس میں الحمدللہ کاوش ڈاکٹر صاحب کی بھی الحمدللہ. یہ تبھی معاملات چلتے ہیں جب فنڈنگ ایسی ہو کہ ہر بندہ پارٹیسپیٹ کرے. جب کسی بھی بندے نے پیسے چند تھوڑے تھوڑے آتے ہیں اسے, کوئی جب بندے زیادہ ہوتے ہیں تو ہر بندے نے جب پیسے خرچے ہوتے ہیں تو وہ بڑا ہی اعتماد کے ساتھ بیٹھتا ہے میٹنگ میں اور اس کو پتہ ہوتا ہے. ہم نے فاروق صاحب جتنی بھی میٹنگز آج تک ایف سی سی آئی میں کی یا باہر کی, ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں گے ہم نے بہت ہی اچھا ایک مینیو رکھا الحمدللہ. بلکہ جو بندے ہمارے ساتھ پرانے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے میٹنگز کی اور پورے وزن کے ساتھ کی. بلکہ ایک ایگزامپل میں یہاں پر دیتا ہوں, نہیں ضرورت مگر صرف میں اس لیے یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم نیکسٹ جو بھی میٹنگز کریں ہم اس وقت اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں جب ہم لوگ اپنی فنڈنگ اچھے طریقے سے کریں.
اور اس کو مینیج کر کے وہاں پر ہم میٹنگ کو کریں تو ہر بندہ ہمارے ساتھ آئے گا انشاءاللہ. یعنی کل ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا یار صبح ناشتے میں کیا کرنا ہے, تو سب نے کہا یار اچھا تھا فیصل صاحب دے رہے ہیں. یار میں کہا یار چکن کا کرنا ہے, چکن کرنا ہے تو پھر وہ دیسی والا کرنا ہے. یار یہاں تک وہ ایفرٹس. اور اچھا پھر جب میٹنگ ہوتی ہے الحمدللہ تو ہم کوشش کرتے ہیں پریس کو بھی پورے طریقے سے ان ٹچ کریں. یعنی آج جتوئی صاحب کو ہم نے اسپیشل ریکویسٹ کی, یہ ہمارا پورا پروگرام 11 سے 12 چلے گا, یہ سٹی 41 میں وہ ڈیلی رپورٹ کے وہ, یعنی ہر طریقے سے ہم نے کسی بھی طریقے سے نیچے نہیں کسی کام کو کیا. انشاءاللہ اپنی اپنی یونین کو ہم لوگ فعال رکھیں گے انشاءاللہ. اور بوقت ضرورت جیسے میں نے عرض کی کہ ہمارے کپڑے کے بہت سارے تاجر ایسے ہیں کہ جو باتوں میں آ جاتے ہیں, بندے صحیح ہیں, بندے بالکل ٹھیک ہیں, یعنی جو ہمارے اگینسٹ جیسے تنظیمیں ان کے بندے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں یار یہ تم کیا کر رہے ہو, یار یہ تو ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی بیان بازی نہیں کرنی, یہ میری سب سے پہلی ریکویسٹ ہے. یعنی ہم نے مچھلی منڈی بالکل نہیں بنانا. آپ یقین کریں گے صرف ایک 6 مہینے کا عرصہ چاہیے, یہ گلدستہ اتنا کھلے گا کہ یہ ہال ہمیں چھوٹا پڑے گا. انشاءاللہ ہم بکنگ باہر کروائیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ. مگر اس کے لیے آپ سب لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے, اتحاد کی, یونٹی کی, فنڈنگ کی, تینوں چیزوں کی. یہ تینوں چیزوں میں اگر ایک چیز بھی نہیں ہے نا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آج تک فیصل آباد کے جو کپڑے کے بندے جنہوں نے ہمیں استعمال کیا ہے, آج یہ جتنا بھی سیکٹر یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے نا, جتنا بھی سیکٹر یہ ایک ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب, ایسے ہی ہے نا جی, یہ ایک تھا 100% یونٹی ایک تھی. یہ تب پیچھے گئی جب ہمارے کپڑے کے دوستوں نے فنڈنگ کم کر دی اور توجہ کم کر دی. تو وہ بندے اس کو کیپچر کر کے لے گئے جو بندے پیسے رکھتے تھے. انہوں نے ایک نمائندگی کرنی, اپنے مین بندے اپنے فیصلے کرنے, ہمیں صرف اگلی سیٹوں پہ بٹھا دینا اور رائے تک نہیں لینی. رائے نہیں لینی کہ ہماری رائے کیا ہے, اور ہمیں صرف استعمال کرنا ہے. یہاں تک کہ کوئی بھی شہر کی تنظیم آتی تھی ہمیں ایک چاول کی پلیٹ کھلاتی تھی, یار ہم نے یہ کر لیا اوکے جی. کیوں؟ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے تھے. جتنی دیر تک ہم لوگوں نے توجہ نہیں دینی, میں یہ کہوں گا کہ ہر 2 مہینے میں ایک میٹنگز ہو. ہر مارکیٹ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کی کہ انشاءاللہ ہوسٹ کرے گی مکی کلاتھ مارکیٹ. ڈاکٹر صاحب مکی کلاتھ مارکیٹ آج 100% آنا چاہ رہی تھی. ہم لوگوں نے چونکہ آج یہ 70% جتنے بھی ساتھی ہیں یہ ہمارے الحمدللہ ہم خیال دوست ہیں. ہمیں یہ امید ہے اللہ کے گھر سے کہ یہ دوست ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی ایک اچھی بات ہے کہ یہ ساتھی ہمارے ہر اس فیصلے کو آن کریں گے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ باتیں کی کہ یار ہم لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں, بڑی ہی اچھی بات ہے. عزت دینے سے ہمیشہ عزت ملتی ہے, عزت کم نہیں ہوتی. جب ہم لوگ خود چل کے ان کے پاس جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. چند ایک ساتھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ الحمدللہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جنرل سیکرٹری ظہور اور اس کا پریزیڈنٹ دوسری سائڈ پہ, تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ختم کریں گے, ان کو ساتھ ملائیں گے. مگر شرط ایک ہی ہوگی, یار پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. ہماری عزت ہے وہ عزت نہیں خراب کرنی. ڈاکٹر صاحب آپ بلیو کریں گے پچھلے 6 مہینے سے جو ہم ورک کر رہے تھے نا صرف 7 ساتھی تھے. ہمیں 6 مہینے ہوئے ہول سیل کلاتھ سیکٹر کو. آج الحمدللہ فیصل آباد کا شاید کوئی ادارہ ہے جس کو ہمارا نہیں پتہ. انشاءاللہ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں, ہم اکٹھا چلیں گے. ہمارے ساتھ 7 سے 8 مارکیٹیں کپڑے کی, یہ ریالٹی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس 50 مارکیٹیں 40 مارکیٹیں, 8 مارکیٹیں ہیں. ہم نے پچھلے دنوں میں ایک پرابلم ہوئی تھی, اس میں 8 بندوں نے یونٹی دکھائی جب وہ سوتر منڈی والا معاملہ ہوا تھا اسلام آباد میں. وہ جو ایک دن پہلے اسٹرائک کی اور اچھے طریقے سے دوستوں کو پتہ چلا کہ ہم نے اسٹرائک کی, صرف اس میں ہم لوگ کیوں آگے نہیں ہوئے؟ بات وہی ہے کہ ہم لوگوں کو صرف استعمال کیا جاتا رہا. آج اگر ہم لوگ 70% اکٹھے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں جانا بھی نہیں پڑے گا, انشاءاللہ وہ آئیں گے.
یہ میری بات لکھ لیں انشاءاللہ. اس کے لیے ہمیں صرف یونٹی اور 5-6 ایسی میٹنگز جس میں وہ جن اداروں سے ہمیں کام پڑتا ہے ان کا ایک ہر میٹنگ میں ہر مہینے ایک میٹنگ ہو, جیسے طارق رحمانی صاحب کر رہے ہیں, اس میں FBR کے چیئرمین کو بلائیں. اس کے لیے ہمیں FCCI کا پلیٹ فارم یوز کرنا پڑے, فاروق یوسف صاحب کو یوز کرنا پڑے. ہمیں امید ہے ہمیں یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم ان کو بلائیں, ہر میٹنگ میں ایک بندہ آئے, FBR کا چیئرمین آ جائے. پھر جو بھی مارکیٹیں ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی تھانے لگتے ہیں سب میں ہمیں کان پڑتا ہے. پائنا دیکھنا ذرا, سوری جی میرا خیال کو ناشتے والا کھانے والا, ہمیں ان کے ساتھ کام پڑتا ہے. ہم ان کے تھانوں کے SHOs کو لازمی ملیں, ان کو مبارکباد دیں. کون دیں؟ یہ جو ہر 2 بندے ایگزیکٹو کیبنٹ میں ہم نے شامل کرنے, یہ بندے ملیں. یہ جو بھی مارکیٹوں کے 2 بندے ہیں, یہ ان SHOs کو مل کے صرف ایک بکے دینا ہے, ان کو مبارکباد دینی ہے اور ان کو بتانا ہے یار ہم کپڑے کی نمائندگی کرتے ہیں, تاکہ کل کو کوئی بھی کام پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی بھی کسی بھی مارکیٹ میں, جیسے پچھلے دنوں میں گردوارہ گلی کے ساتھ معاملہ ہوا, بھلے ہی 1 دن کا نوٹس, میں کہتا ہوں 1 گھنٹے کا نوٹس ہو, وہ ایگزیکٹو کیبنٹ اکٹھی ہو, ایک فون جائے, ان کو بار بار نہ کہنا پڑے. جبران پائنشار, ان کو بار بار نہ کہنا پڑے کہ یار آؤ جی ابھی تک آئے نہیں یار, ابھی یہ ہماری پھر ناکامی ہے. اس کے لیے ہمیں ایک فون کرنا پڑے گا, وہ سارے اکٹھے ہوں. اور جہاں پر بھی جائے بغیر, میں یہ ایک بات کو 10 دفعہ کر رہا ہوں, بار بار کرنے سے بات میں اثر کم ہوتا ہے, مگر یہاں پر کرنی پڑ رہی. بغیر پیسوں کے ہم کسی کو نہیں مل سکتے. اگر کہیں پر پیسے لگانے پڑے, وہ 8 بندے یہ سوچ کے لگائیں کہ پیچھے پوری مارکیٹیں ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جب ہم یہ سوچ کے لگائیں گے, ہماری آواز اوپر تک جائے گی, ہماری باتیں, ہماری سٹرائک, ہمارا ہر فیصلہ انشاءاللہ. میں یہ یقین سے آپ کو کہتا ہوں, بھلے ہی وہ جو 2 نام آپ نے لیے, سکا گروپ یا سپریم انجمن تاجران, وہ انشاءاللہ ہم سے پوچھیں گی ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ کیا فیصلہ کرنا ہے بتائیں. ڈاکٹر صاحب آپ آئے نہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کے بغیر کام نہیں ہو رہا. تو یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی پرسنل ایفرٹ کی وجہ سے ہوگا, ورنہ میٹنگ برائے میٹنگ اس کا مزیداری نہیں ہے. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں. تھانے کے جتنے بھی SHOs ہیں ان سے ملا جائے, ہر ہفتے 1 دن وہ 8 بندے جائیں, ان کو مبارکباد پیش کریں, تاکہ مارکیٹ کا کوئی بھی کام, ہمارے تاجر کو چورڈ گیٹ نہیں ہے, مگر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, چونکہ یہ پڑھے لکھے ہم لوگ نہیں, میں اس میں ذاتی طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ جانے سے ڈرتے ہیں. تو ہم لوگ اپنی یونینز میں جاتے ہیں, پریزیڈنٹ کو کہتے ہیں, تو اس پریزیڈنٹ کی اتنی دیر تک ویلیو نہیں ہوگی جتنی دیر تک وہ SHO کو ذاتی طور پر نہیں ملے گا. اور اس کو جو بھی میں کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں. بھلے 10 دن کے بعد ایک بندے کی ٹرانسفر ہو جائے, یار 2-4 سوٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, دینے چاہیے, ملنا چاہیے, ہر نمائندے کو ملنا چاہیے. بہت اچھی باتیں کی ہیں ڈاکٹر محمود یوسف صاحب نے, بڑا مزہ آیا ان کی گفتگو سن کے. میں پھر ان کو یہی کہوں گا کہ شیخ ظہور جو جنرل سیکرٹری ہیں نیو کلاتھ مارکیٹ کے, جو پریزیڈنٹ ہے, یہ مکی کلاتھ مارکیٹ ہے, ان کو اپنے ساتھ ملائیں, 100% ملائیں, اور یہ انشور کر کے بلائیں کہ آپ ہوسٹ بھی کریں. کل کو ہوسٹ کرنے کے بعد آگے پیچھے نہ ہو, یہ انشور, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ایسے معاملہ ہوا ہے. میں 1-2 منٹ اور لوں گا چونکہ ٹائم کم ہے, تو میں جان بوجھ کے تھوڑا سا لمبا بھی کر رہا ہوں کہ کوئی 1-2 چیزیں آ رہی ہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب سٹی کلاتھ بورڈ کی میٹنگ چل رہی تھی, تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ 1 مین شو ہے. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم 8 بازاروں کے لیڈر ہیں, ہم آن کرتے ہیں, مگر ایسی بات نہیں. ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا جی فلانی مارکیٹ, جیسے آج کچھ مارکیٹیں نہیں ہیں, یار انہوں نے نا فنڈ نہیں دیا, ہم ان کو نکال دیں. سارے بندے چپ, انہوں نے نا اس کو, میں کہا جی پاس ابھی کچھ نہیں کرنا, میں کہا جی مجھے 2 منٹ دیں. میں کھڑا ہوا, میں کہا جی آپ لوگ ان کے پاس گئے. ایک بندے نے, ان کے ساتھی نے کہا جی ہم نے ان کے پاس نہیں جانا. میں کہا کیوں نہیں جانا؟ جی ہم نے ان کو بہت ٹیلی فون کیے ہیں, اب ہماری بس ہوگی. میں کہا ٹھیک ہے آپ کوئی موقع دیں, ہمیں مجھے موقع دیں, میں ان کے پاس جاتا ہوں. انہوں نے نہیں جی ہم نے نکالنے. میں کہا اگر یقین کریں گے میری کوئی مشاورت ان مارکیٹوں کے ساتھ نہیں تھی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا ایجنڈا تھا ان کا.
میں کہ جی اگر آپ نے ان کو نکالنا ہے تو میں واک آؤٹ کرنے لگا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ خاموش ہو گئے, میں واک آؤٹ کر گیا. بعد میں مجھے ٹیلی فون کافی آئے, آپ اوپر آئے. میں کہ جی نہیں آنا, بس جو فیصلہ ہونا تھا میں نے کر دیا. جب آپ نے ان بندوں کی عزت نہیں کی جو آپ کے شانہ بشانہ چلتے تھے, چلتے ہیں, تو میری عزت آپ نے کل کو کیا کرنی؟ ہر بندہ کوئی بھی کام عزت کے لیے کرتا ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے نا, طارق رحمانی صاحب یقین کریں عزت لینے اور دینے کے لیے بیٹھے ہوئے. صبح 9:30 بجے آنا کپڑے کے بندوں کے لیے بڑا مشکل ہے انشاءاللہ. تو یہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں صرف عزت لینے اور دینے کے لیے ہوئے ہیں, اور کچھ نہیں. مچھلی منڈی انشاءاللہ ہم نے اس کو قطن نہیں بننے دینا انشاءاللہ, بھلے ہی ہمیں یہ 70% نمائندگی لے کے آنی پڑی انشاءاللہ. تو جی وہ اینڈ پہ. تو اس الفاظ کے ساتھ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جو ساتھی یہاں. ڈاکٹر صاحب, تاجروں کے اتحاد کے حوالے سے آپ انتہائی متحرک ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کپڑے کے تاجر کیا اکٹھے ہو پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرا خیال ہے کہ آج کی جو چیمبر میں میٹنگ جاری ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فیصل آباد کے کپڑے کے تاجر آج 80% نمائندگی موجود ہے. مختلف مارکیٹس کی صدور اور سیکٹری موجود ہے, اور انشاءاللہ آج ایک MOU سائن ہونے جا رہا ہے, جس کے بعد فیصل آباد کے کپڑوں کی ایک تنظیم فیصل آباد میں نمایاں طریقے سے اجاگر ہوگی. تو انشاءاللہ بہت جلد فیصل آباد کے کپڑے کے تاجر اکٹھے ہو کے اناؤنس کریں گے فیصل آباد کی تنظیم کو. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ جس طرح بیٹھے ہوئے فیصل آباد میں, کیا ان کو چھوڑ پائے گی تاجر برادری, خاص طور پہ کپڑے کے تاجر؟ جی ایسا ہے کہ جو فیصل آباد کے مگرمچھ ہیں ون مین شو ہیں, ان کے پاس تنظیمات نہیں ہیں, ان کے پاس پورا اسکیجول موجود نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ون مین شو زیادہ دیر تک چل سکتے ہیں. شٹر پار آج آپ دیکھ لیں, فیصل آباد کی شٹر پار آج یہاں پہ موجود ہے, اور انشاءاللہ یہ شٹر پار ثابت کرے گی کہ فیصل آباد شہر کی تنظیم شٹر پار کپڑے کے تاجر ہیں, وہی انشاءاللہ فیصل آباد کو لیڈ کریں گے. شیخ وحید صاحب ہیں جی, ہول سیل کلاس سیکٹر کے سیکٹری ہیں. شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری خاص طور پہ کپڑے کے تاجروں کو آپ اکٹھا کر پائیں گے؟ یہ بڑا چیلنج ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتوئی صاحب, آج ہمارا اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہم کپڑے کے تاجر کو اکٹھے کرنا ہے. آج الحمدللہ, پہلے ہم لوگ جب ہم نے شروع کیا ہے, ابھی 6 مہینے ہوئے ہمارے ہول سیل سیکٹر کو شروع ہوئے. آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ دوسرے دوست, آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ تقریباً 10 مارکیٹوں کے جو صدور ہیں آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. وہ کس لیے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ 1-2-4 میٹنگیں کی, ان کو احساس ہوا, ان کو محسوس ہوا کہ یہ ہول سیل کلاس سیکٹر جو ہے نا, یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. اس وجہ سے ہمارے ساتھ وہ شامل ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی امید پہ ہم پورا اتریں گے. دوسرے نمبر پر کپڑے کا پہلے کوئی سنوائی نہیں تھی. یہ جو ہم نے مشن شروع کیا ہے, تو آپ جو تو یہ سب دیکھنا, اب یہ چھوٹا سا ابھی یہ پودا لگا نا, یہ بڑا درخت بنے گا. اچھا جی, شیخ صاحب کپڑوں کے تاجر کے اتحاد کے حوالے سے یہ میٹنگ چل رہی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری میٹنگ میں تقریباً سارے تاجر آئے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے, اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہو کے چلیں گے, اور باقی مارکیٹ کو بھی مدعو کریں گے. جو تاجر نام ماننے کو, ان کو پیار سے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کوشش پوری کریں گے ان کو منوانے کی. تاجروں کے اتحاد کے حوالے سے بہت بڑی میٹنگ چل رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کپڑے کے تاجر اکٹھے ہو پائیں گے؟ جی بالکل. ہمارا مقصد اس تنظیم کا یہ ہے کہ ہم ہر سیکٹر کو, ہر تاجر کو, ہر کمیٹی کو ساتھ لے کے چلیں, تاکہ جو شہر کی نمائندگی ہے وہ ایک جگہ پہ ہو, اور یہ ہر مارکیٹ جو الگ الگ کری, اس وجہ سے ہر مارکیٹ کو پرابلمز ہیں. جب سارے سیکٹر اکٹھے ہوں گے, ساری مارکیٹ اکٹھی ہوگی, تو سب کے جو مسائل ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے. تو اسی کہ یہ تاجروں کا اتحاد ہو پائے گا. ہاں جی, میں امید کرتا ہوں. لیکن جو دیکھیں, جو واقعی چاہتے ہیں نا کہ ہم اس کو لے کے چلیں, ہم اس کو شہر کی بہتری کے لیے چلیں, وہ تو ضرور آئیں گے. اور جو ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہر بندے کو ہم ساتھ لے کے آئیں. ہاں جی, انشاءاللہ بالکل اکٹھے ہوں گے. یہ ماشاءاللہ سارے دوست بہت اچھے ہیں, بہت اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے. انشاءاللہ ہم سب کی موجودگی میں ان کو اکٹھا کریں گے, پھر یہ ہم سب کا فائدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ.
आप पॉजिटिव हैं कि ये ताजरों का इत्तेहाद इंशाल्लाह अगले 6 महीने से पहले ही वजूद में आ जाएगा? इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह जब हम सारे इकट्ठे होंगे, मेहनत करेंगे तो इसको फ़ाल करेंगे तो लाजमी बात है कि हम इकट्ठे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। अगर हम FCCI इस्तेमाल करें ना, देखिए हम फैसलाबाद कपड़े का मैनचेस्टर खिलाता है, इतनी बड़ी तादाद है, लेकिन हमारी इधर कोई नुमाइंदगी नहीं है। ये केमिकल वाले छोटी सी एसोसिएशन है और उन्होंने 4 सदर इधर FCCI को दिए। हम इतनी बड़ी नुमाइंद जब तक इस चैम्बर पे नहीं आएंगे, इस फोरम में नहीं आएंगे, इन और बोर्ड नहीं होंगे, हमारा कोई ना इत्तेहाद काम आएगा, ना हमारी कुछ सुनी जाएगी होलसेल वालों की। आसिफ परेशान साहब है जी, ग्रे क्लॉथ मार्केट के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं वो। अच्छा, क्या समझते हैं कि आप ये ताजरों का इत्तेहाद ये हो पाएगा? जिस तरह कि आपको पता है कि ये बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तो क्या कपड़े के ताजर फैसलाबाद के इकट्ठे हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, कपड़े के ताजर तो इकट्ठे होने चाहते हैं, लेकिन ये है कि इनकी जो पहले तंजीमें उस पर खुद साख्ता लीडर कब्ज़ा किए हुए हैं। वो अपने सियासत और फ़ोटो सेशन के लिए ताजरों को इकट्ठा होने नहीं देते। आज हमने सारे हम्बल रिक्वेस्ट की है, जो मार्केट के इलेक्टेड ताजर हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो आएँ आगे और अपनी एक अलहदा तंजीम बनाएं, जिसमें वो कारोबारी लोग वो उनके अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं, उनको उहदों की कोई तलब नहीं, लेकिन जब कभी मसाइल हो, कभी कोई मार्केट जो भी मार्केट के इशू हो, उसके लिए इकट्ठे हो जाएं। इसलिए आज हमने कोशिश की है और सबके मुंतखब सदर, खुद साख्ता नहीं मुंतखब सदर आए हैं और एक अलहदा तंजीम का इंशाल्लाह ऐलान करने लगे हैं। उनके इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ताजरों के मसाइल उसी पे हल हो इंशाल्लाह। नाज़रीन, FCCI जो है वो ताजरों के इत्तेहाद के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? इस वक्त हमारे साथ जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शेख फारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि FCCI क्या किरदार अदा कर रही है ताजरों को इकट्ठा करने वाले। जी, क्या कहेंगे इस सवाल? जी, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी तस्दीक करता हूँ। फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखें, चैम्बर का हमेशा एक रोल रहा है कि उसने एक ब्रिज का किरदार अदा करना है हुकाम बाला और अपनी तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान, और इसलिए आज की मीटिंग ये हो रही है, इसमें भी फैसलाबाद चैम्बर अपना रोल अदा कर रहा है कि तमाम ताजर जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों ताकि उनके कोर इश्यूज़ को जो है यहाँ पे सुना जाए और एक कंबाइंड एजेंडा बनाया जाए, ताकि ये ना हो कि एक सेक्टर को जो है नवाज दिया जाए और दूसरा सेक्टर जो है वो डाउनफॉल की तरफ चला जाए। तो आज ये एक काविश हो रही है, इंशाल्लाह हम अपना भरपूर रोल अदा करेंगे कि फैसलाबाद की तमाम ताजर बरादरी जो एक प्लेटफॉर्म पे वो इकट्ठी हो ताकि मुत्तहिद हो के हम अपने मसाइल को जो है हल करा सकें। इस वक्त जामिया गली के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं रहमानी साहब। ताजरों के इत्तेहाद के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं आप, और आप क्या समझ रहे हैं कि ये ताजर जो है कपड़े के ख़ास तौर पे इकट्ठे हो पाएंगे? जी, इंशाल्लाह ताला ये इकट्ठे हो पाएंगे सर। आज जो जिस मिशन पे हम आए हैं, इंशाल्लाह ताला इसको कामयाब करेंगे। ताजरों को काफ़ी दुश्वारी हो रही थी, हमारे बहुत से सिस्टम कारोबार के हवाला से भी और जो इंतज़ामिया लेवल पे भी और टैक्स के हवाला से भी हमें काफ़ी परेशानी थी। इंशाल्लाह ताला आज हमने जो ईंट रखी है अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी है हमारी। तमाम ताजरों ने हमारे साथ रहा की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासत नहीं करेंगे। हमारा मिशन है कि हम खिदमत के लिए निकलें अपने दुकानदारों के लिए, और इंशाल्लाह ताला हम खिदमत करेंगे और सारी ज़िंदगी ताजरों के लिए ही वक्फ कर रखी है। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। इंशाल्लाह ताला हम अनकरीब अपना पावर शो करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। जी, शेख सरफराज साहब मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं होल सेल क्लास सेक्टर के। अच्छा शेख साहब, बताइएगा कि ताजरों के इत्तेहाद के हवाले से बड़ी अहम इस वक्त मीटिंग चल रही है, तो क्या कहेंगे, क्या कपड़े के ताजर इकट्ठे हो पाएंगे? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितोई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे। असल में हमने ना थोड़ी सी कोशिश की है, इंशाल्लाह इस उम्मीद पे कि अल्लाह के फजल से आज हम अकेले हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप भी देखेंगे और आने वाले लोग भी देखेंगे। अगर हमारी कोशिश काविश में कोई जान हुई तो अल्लाह के फजल से हमारे बहुत से साथी बनेंगे और एक कारवां चलेगा बाकायदा, और हम अपनी यूनिटी मनाएंगे। देखें, सब कुछ तो हम हैं, लेकिन ओहदों पे बैठे हुए जो लोग हैं वो अपने मज़े ले रहे हैं। वो मीटिंग एक करते हैं, हमने ये फैसला कर दिया, उसमें कोई भी नहीं होता। हमारी ताकत है, हम सब कुछ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम टैक्स देते हैं, उनको फंडिंग देते हैं, हर चीज़ जब हमारे पास मौजूद है तो ताकत क्यों नहीं हमारे पास।
हम आगे आके नुमाइंदगी क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें एबिलिटी नहीं है? तो यही सोच के हम भाई ये चले हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जब सब साथी साथ देंगे, जब सबका साथ होगा तब भी हम में यूनिटी होगी, और जब हम में यूनिटी होगी तो अल्लाह के फजल से हमारे साथ हर कोई बंदा सोचने से पहले जो भी हमारे साथ कोई बात करेगा ना, कोई वो सोचेगा कि यार सामने कौन सी शख्सियत खड़ी है, और इंशाल्लाह हमारा पूरा वज़न होगा अल्लाह के फजल से। यही हमारा इरादा है, और कोई इसमें सियासत नहीं, हमें ना कोई दिलचस्पी है कि हम कोई ओहदा लें, हमने खिदमत करनी है। इंशाल्लाह हमारा यही अज़म है कि हम खिदमत करें और अपने आप को मनवाएं। ये होलसेल क्लास सेक्टर के सदर हैं जी शेख मोहम्मद फैसल साहब मौजूद है। शेख साहब, बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए कि कपड़े के ताजरों को इकट्ठा करना, क्या कैसे करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो तो साहब बात ये है कि हम कपड़े के ताजर अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं, मगर कुछ ताजर हमारे ऐसे थे जो फॉर्म ढूंढ रहे थे कि हम किस फॉर्म में जाएं और क्या करें। फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 70% नुमाइंदगी कपड़े के ताजरों की है पूरे फैसलाबाद में, चूँकि टेक्सटाइल सिटी है। यहाँ पर जाना जाता है, कपड़े का नाम फैसलाबाद का दूसरा नाम जाना जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वो जो 70% नुमाइंदगी थी उसमें 60% प्रेसिडेंट आज आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक प्रेसिडेंट का काम जो तो साहब वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसके पीछे पूरी एक मार्केट है। वो एक प्रेसिडेंट नहीं है, वो 300-250 बंदे को लीड कर रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज आए हुए थे 60%, 10% नहीं है। तो हम ये इंशाल्लाह अपना काम करेंगे, 6 महीनों में इतनी मेहनत करेंगे। 6 महीने का टास्क हमने दिया हुआ है, हर मार्केट से 2-2 एग्जेक्टिव लिए हुए। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर मार्केट की मेंबर साजी करेंगे, उनको कोशिश करेंगे FCCI के साथ अटैच करें, ताकि वो FCCI के साथ अटैच हो। हम हर महीने एक मीटिंग करेंगे और उस महीने में इंशाल्लाह हम वर्क करेंगे। हम जो आज तक कहा है मेरे अल्लाह की रहमत से पूरा किया। मैंने 2 महीने कहा था, मगर हमारे ताजरों का, हमारे सदरों का जज्बा ऐसा था, उन्होंने कहा जी फैसल भाई 1 महीने में एक मीटिंग लाजमी। इंशाल्लाह हम वो 1 महीना जो मीटिंग करेंगे उसमें हम हर इदारे का एक नुमाइंदा बुलाएंगे, इंशाल्लाह FCCI के प्लेटफॉर्म से बुलाएंगे, ताकि वो आए, हमारे साथ बैठे, हमारे मसाइल सुने। देखें जो हमारे मसाइल हैं वो जेन्युइन हैं, वो ऊपर तक नहीं पहुंचते। जब बजट होता है उसमें हमारी राय नहीं ली जाती। वो क्यों नहीं ली जाती? क्योंकि हम ताजर कभी आगे आए नहीं थे। पूरे फैसलाबाद को नहीं, पूरे पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को कपड़ा सप्लाई करता है फैसलाबाद। और ये कितनी हमारे लिए नमोशी की बात है कि हम लोग ऊपर तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सके। गवर्नमेंट ने कभी हमें इस अहल ही नहीं समझा। उसकी वजह सिर्फ हम खुद हैं, उसकी वजह सिर्फ हम इसलिए खुद हैं क्योंकि हम लोग कभी अपने काम से आगे नहीं बढ़े थे। टैक्स के इश्यूज़ हैं, टैक्स के इतने गंभीर इश्यूज़ हैं, अगर उनको हल करना चाहें तो जस्ट 1 डे भी ज़्यादा है, 1 घंटे में वो इशू हल हो जाए। मैं अब यहाँ पर एक तजवीज़ देना चाहता हूँ। अगर आपके तवस्सत से, आपके BBC न्यूज़ के तवस्सत से मैं ये कहना चाहता हूँ, 41 के तवस्सत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें बिठाएं। ये सेल्स टैक्स 17% जो आप ले रहे हैं ये तो रिफ़ंड हो जाता है, आपके हिस्से क्या आता है? 1-2% गवर्नमेंट को वो चार्जेस निकल जाते हैं, उल्टा आपको हाथ से देना पड़ता है। आप आएँ, इंशाल्लाह हम आपको फ़िक्स टैक्स लेके देंगे, हर दुकानदार को लेके देंगे। मगर उसके लिए आपको दुकानदार को करना क्या है? उसके लिए आपको करना है उसको फ्री हैंड दे देना है। उसको ये कहना है कि जो तुम वकीलों को पैसा देते हो, ब्यूरोक्रेसी को, जो मैं नाम नहीं यहाँ पर लेना चाहता, जो बंदे, अब मैं सीधा कह देता हूँ, हराम खाते हैं। जी इंशाल्लाह। तो इसलिए देखें मेरी बात अभी 1-2 मिनट और सुने, ताकि हम आगे तक ये बातें पहुँचाएँ। यही हमारे पास फॉर्म है, ये प्रेस और मीडिया हमारा फॉर्म है। टैक्स को फिक्स करें और हर ताजर को ये हक दें कि वो पूरे तरीके से काम करें, आज़ाद हो के काम करें,
ताकि वो काम को बढ़ाए। जब काम बढ़ेगा तो ये ताजर मईशत में रीढ़ की हड्डी है, वो साबित होगा जब गवर्नमेंट चाहेगी, और तभी चाहेगी जब वो हमें बुलाएगी। और हम इंशाल्लाह अपने आप को इस अहल करेंगे 6 महीनों में। आपके सामने आपको हम ये बात कर रहे हैं कि हर महीने आपने ही हमारी मीटिंग करनी। हम ये नहीं कहते पिछले 6 महीने हमने क्या मीटिंग की, आज पहली मीटिंग है, अगले महीने दूसरी होगी इंशाल्लाह। आप जब हमारा इंटरव्यू करेंगे आप क्या करेंगे, अब उससे दूसरी मीटिंग, तीसरी इंशाल्लाह। उसके लिए इंशाल्लाह सारे ही सदर हमारे साथ हैं 60%, 10% नहीं, वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता साथ आएंगे जी। तो इस अल्फाज के साथ बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि जिस तरह के शेख मोहम्मद फैसल साहब जो हैं इंतहाई पॉजिटिव हैं कि ये ताजरों का इत्तेहाद इंशाल्लाह बहुत जल्द, और 6 महीने का टाइम भी दे रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो फैसलाबाद के कपड़े के ताजर हैं वो इकट्ठे हो पाएंगे। BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ के साथ सरदार अमीन खान जतोई।